الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول منظور فرمائے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی عقیدہ توحید پہ قائم رکھے اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق بخشے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اور اسی پر جب آخری وقت آئے تو ہمیں موت عطا کرے اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے شامل کرے جن میں جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارا درس فقہ اسلامی کے بارے میں ہے، کتاب الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز، اور اس میں جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ ہے کتاب الصلاۃ، اور اس کے تحت جو آج کا عنوان ہے وہ ہے المواقیت۔ المواقیت سے مراد مواقیت الصلاۃ ہے، اور مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، اور میقات جو ہے یہ وقت سے ہے، مفعال کے وزن پر، جس طرح کہ اہل لغہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں موقاتن تھا، موقاتن، تو نون واو جو ہے یہ کسرہ، واو متحرک ہے، واو ساکن ہے اور کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، اس لیے یا میں تبدیل ہو گئی اور میقات بن گیا، اور اس کا اصل ہے وقت۔ تو میقات کا یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ میقات زمانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے یا عمرے کے لیے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے تو اس کو بھی میقات کہا جاتا ہے، اور وہ بھی مواقیت خمسہ ہیں، تو وہ میقات مکانی ہیں۔ تو نماز اور حج کے جو میقات ہیں وہ مکانی بھی ہیں اور زمانی بھی ہیں، لیکن جب اس کا میقات الصلاۃ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد زمانی میقات ہیں، یعنی نماز ادا کرنے کے اوقات، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ العلم بدخول الوقت، کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو یہ نماز کے اوقات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے، کتاباً
موقوتا، ایسا فریضہ ہے کہ جس کو موقوتاً، جس کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جس کو اپنے وقت مقررہ پر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کے ساتھ نمازوں کے اوقات بیان کیے۔ تو صاحب کتاب نے اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی ہے، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، تفصیل کے ساتھ نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان اوقات کو ملحوظ رکھنا چاہیے نماز کو ادا کرتے وقت۔ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا نماز کی شرائط میں کہ کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی، کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ تو عمومی طور پر ہمارے ہاں دو اصطلاحیں مشہور ہیں، ایک ہے ادا اور ایک ہے قضا۔ ادا کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر، کسی بھی عبادت کو اس کے وقت مقررہ کے اندر ادا کرنا، یہ ادا ہے۔ اور کسی بھی عبادت کو اس کا وقت گزر جانے کے بعد اس کو سر انجام دینا، یہ قضا ہے، یہ قضا ہے۔ تو گویا کہ جب تک نماز کا وقت رہتا ہے، کسی بھی نماز کا، اس وقت کے اندر آپ ادا کریں گے اس نماز کو، تو وہ نماز ادا شمار ہوگی۔ مطلب مثال کے طور پر کہ آپ اذان ہوئی اور ظہر کی نماز کے لیے جماعت ہو گئی، اور آپ جب پہنچے سستی کا مظاہرہ نہ کریں، لیٹ نہ کریں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکے، آپ رہ گئے، تو جماعت ہو چکی ہے، تو اب جا کر جو آپ نماز پڑھیں گے ظہر کی وقت کے اندر، تو یہ آپ کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اور یہ وقت کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں تک ہے، اس کا یہاں حدیث پاک کے اندر ذکر ہے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اوقات کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، اور یہ اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، نماز کے اوقات کو جاننا اور ان سے آگاہی حاصل کرنا۔ ان جابر ابن عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاءہ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ بعض حدیث کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ جس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، معراج کی رات، جب 5 نمازیں فرض کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر، تو اگلے دن، اس رات کی اگلی صبح کو جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات بتلائے۔ 2 دن آتے رہے جبریل امین۔ ایک دن انہوں نے آ کر اول وقت میں تمام نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن نماز کے آخری وقت میں تمام نمازیں پڑھائیں، اور پھر آپ کو بتایا کہ ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس طرح کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا جب تم پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے ادا کریں گے۔ تو اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ پھر آپ اس وقت، ایسے وقت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، صلی الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا، الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ اب نماز کا اول وقت کون سا ہے؟ کہ جس وقت میں جبریل امین نے پہلے دن آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا وقت بتایا اور نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جبریل امین آئے آپ کے پاس، فقال لہ، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قم فصلی، اٹھیے
اور یہ نماز پڑھیے. تو وہ وقت کون سا تھا؟ جو پہلی نماز کا وقت آ کے بتایا وہ ظہر کا وقت تھا. جیسے کہ فصل الظہر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی. حین زالت الشمس، زالہ یزولو کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، ڈھل جانا، یعنی سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے. سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے، سورج چلتا چلتا مغرب کی طرف ڈھل جائے، مغرب کی طرف مائل ہو جائے. یعنی آسمان کے عین درمیان میں جب نصف النہار پر سورج ہوتا ہے تو اس سے وہ ڈھل جاتا ہے جب، تو اس وقت کو کہتے ہیں زالت الشمس. تو اس وقت جب سورج ڈھل گیا، تو سورج جب ڈھل گیا تو اس وقت انہوں نے، یعنی سورج مغرب کی طرف مائل ہو گیا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. ثم جاءہ العصر، پھر جبریل امین آپ کے پاس عصر کے وقت میں آئے. فقال فصلہ، نماز پڑھیے. صلی العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو چکا تھا، اس کے قد کے برابر ہو چکا تھا. گویا کہ اس میں یہ بات کہ جب بھی معلوم ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو چکا تھا. یہ جو پیمائش ہے، یہ اندازہ ہے، یہ کس طرح لگایا جائے گا کہ ہر چیز کا ایک اصلی سایہ ہوتا ہے، جتنی اس کی موٹائی ہوتی ہے، یا تو اس کا جو سایہ ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے سایہ جو سورج کے ڈھلنے کے وقت وہ دیوار سے اترتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر پھر اس کے آگے پیمائش اس کی جائے گی. تو جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، کوئی بلڈنگ ہے اس کا سایہ اس کے قد کے برابر، انسان ہے اس کا سایہ انسان کے قد کے برابر ہو جائے، تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو گیا، پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ثم جاءہ المغرب، پھر جبریل امین مغرب کے وقت آپ کی خدمت میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو مغرب کے وقت انہوں نے آ کر کہا کہ نماز پڑھیے، یعنی فصل المغرب، تو آپ نے مغرب کی نماز ادا کی. حین وجبت الشمس، جب کہ سورج غروب ہو گیا. وجبت، سورج غروب ہو گیا، غروب آفتاب کے وقت کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. ثم جاءہ العشاء، پھر عشاء کے وقت آئے جبریل امین. فقال، تو انہوں نے آپ سے کہا قم فصلی، اٹھیے اور نماز پڑھیے، یعنی عشاء کی نماز. فصلی العشاء، تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کی. حین غاب الشفق، اس وقت شفق غائب ہو گئی. شفق غائب ہو گئی. شفق کیا ہوتی ہے کہ غروب آفتاب کے وقت جو مغرب کے افق پر، یعنی مغرب کی سائڈ پر جب سورج غروب ہوتا ہے تو جو سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے آسمان پر، اس کو کہتے ہیں شفق. تو جب وہ شفق غائب ہو گئی، یعنی سیاہی پھیل گئی، تو اس وقت پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، یعنی مغرب سے اتنی دیر بعد کہ جتنی دیر میں وہ شفق غائب ہو جاتی ہے. پھر آپ ثم جاءہ الفجر، پھر فجر کے وقت جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ سے آ کر کہا قم فصلی، اٹھیے فجر کی نماز ادا کیجیے. فصل الفجر، آپ نے فجر کی نماز ادا کی. حین برق الفجر، جب فجر طلوع ہو گئی. جب فجر طلوع ہو گئی، یعنی کون سی فجر؟ صبح طلوع ہو گئی، صبح صادق جس وقت طلوع ہو گئی، تو اس وقت آپ نے فجر کی نماز ادا کی. پھر جبریل امین نے او قالا، یا راوی نے بیان کیا کہ یا کہا سطع الفجر، یعنی جب فجر طلوع ہو گئی. ثم جاءہ من الغد، یہ پہلا دن تھا، یعنی ظہر سے لے کر فجر کی نماز تک کے تمام اوقات جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور ان میں یعنی نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو کہا. ثم جاءہ من الغد، پھر اگلے دن جبریل امین آئے ظہر کے وقت ہی. ثم جاءہ من الغد للظہر، ظہر کے وقت آئے. فقال، تو کہا قم فصلی، اٹھیے اور نماز پڑھیے. فصلی الظہر حین صار ظل کل شیء مثلہ، تو پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی جبکہ ہر چیز کا سایہ
اس کے برابر ہو چکا تھا، جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا تھا۔ یعنی پہلے دن اول وقت میں، اب یہ ظہر کا جو آخری ٹائم تھا، عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ظہر کا آخری ٹائم، اس میں نماز ادا کی۔ پھر ثم جاءہ العصر، پھر عصر کی نماز کے وقت آئے اور کہا کہ سارا ظل کل شیء مثلیہ، جبکہ ہر چیز کا سایہ اس سے دوگنا ہو چکا تھا، مثلیہ، اس سے دو گنا ہو چکا تھا ہر چیز کا سایہ۔ فقال، تو پھر اس کے بعد ثم جاءہ المغرب، پھر مغرب کے وقت آئے جبریل امین، وقتاً واحداً لم یزل عنہ، کہ اسی وقت مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم دیا جس وقت کل مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو مغرب کی نماز اسی وقت ادا کی جس وقت، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد۔ ثم جاءہ العشاء حین ذهب نصف اللیل، پھر عشاء کے وقت آئے جبکہ آدھی رات گزر چکی تھی، جبکہ آدھی رات گزر چکی تھی، تو پھر عشاء کے وقت آئے، تو عشاء کے وقت پھر عشاء کی نماز پڑھائی، فصلی العشاء، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم جاءہ للفجر، پھر آپ فجر کے وقت آئے، حین اسفر جدا، کہ جب خوب اچھی طرح اجالا ہو چکا تھا اس وقت، فقال، تو جبریل امین نے کہا قم فصلی، اٹھیے نماز ادا کیجئے، فصلی الفجر، تو آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ دونوں دن نمازوں کے اوقات بیان کرنے کے بعد جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ثم قال ما بین ہذین الوقتین وقت، نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے، یعنی ایک اول وقت اور ایک آخری وقت، اس کے درمیان جتنا وقت ہے یہ نماز کی ادائیگی کا وقت ہے، یہ نماز کی ادائیگی کا وقت ہے۔ تو گویا کہ نمازوں کے اوقات یہاں واضح طور پر بیان کر دیے، اور یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال محمد، یعنی محمد ابن اسماعیل البخاری، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ محمد سے مراد کون؟ محمد ابن اسماعیل البخاری، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا نام کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا؟ محمد ابن اسماعیل البخاری۔ تو انہوں نے یہ کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اصح شیء فی المواقیت، نماز کے اوقات کے بارے میں صحیح ترین حدیث یہ حدیث و جابر، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نماز کے بارے میں سب سے صحیح حدیث ہے جس کے اندر نماز کے اوقات بیان کیے گئے۔ اب اس کے اندر جو نماز کے اوقات بیان کیے گئے تو ان کو اختصار کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا اگلا حصہ اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر ظہر کا وقت کب بیان کیا گیا؟ وقتہ من زوال الشمس الی ان یسیر ظل کل شیء مثلہ، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہونے تک ہے، ظہر کا وقت ہے، یہ نماز ظہر کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر اگر نماز ظہر ادا کی جائے گی تو وہ ادا شمار ہوگی، قضا شمار نہیں ہوگی، لیکن کوتاہی کر کے عمدن سستی کرتے ہوئے جماعت کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اس جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھنا اذان ہو جانے کے بعد ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ بلا عذر جماعت سے پیچھے رہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نہیں پہنچ سکا، ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا، راستے میں لیٹ ہو گیا، سویا رہا، یا جس وقت بھی تو سفر پہ گیا تھا، پہنچتے پہنچتے دیر ہوگی، تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز کے وقت کے اندر اندر جب نماز ادا کر لے گا تو اس کی نماز ادا ہوگی۔ اگر زیادہ افراد ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جماعت بھی کروا لیں تو ان کی جماعت بھی وہ ادا ہی شمار ہوگی۔ دوسرے نمبر پر العصر، عصر کا وقت بیان کیا، وقتہ من سیرورۃ الظل مثلہ، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے،
اور اس کا جو افضل وقت رہتا ہے یعنی وہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے دو گنا ہو جائے، اور جواز کا وقت رہتا ہے الی غروب الشمس، سورج غروب ہونے تک، جب تک سورج زردی مائل نہیں ہوتا تو اس سے پہلے پہلے تک عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک، آسمان پر جو سرخی ہے اس کے غائب ہونے تک نماز مغرب کا وقت رہتا ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک شفق غائب نہیں ہو جاتی، یعنی آسمان پر غروب کی طرف جو سرخی ہے جب تک وہ غائب نہیں ہو جاتی۔ العشاء، نماز عشاء کا وقت من غیاب شفق کے غائب ہونے سے لے کر الی نصف اللیل، آدھی رات تک ہوتا ہے۔ آدھی رات کا سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، درمیانی رات جو ہے، آدھی رات سے مراد کہ آپ حساب لگا لیں، اوسطاً جو درمیانی رات کا وقت بنتا ہے اس وقت تک نماز عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اور نماز فجر کا وقت من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، کہ صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، جب سورج طلوع ہونے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس وقت نماز پڑھنی منع ہے، اس وقت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے پہلے تک نماز فجر کا وقت رہتا ہے۔ یہ اوقات اس حدیث پاک کے اندر بیان کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کے اندر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ظہر اذا زالت الشمس، ظہر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، وکان ظل الرجل کطولہ، اور آدمی کا سایہ اس کے طول یعنی اس کے قد کے برابر ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے، ما لم یحضر العصر، جب تک عصر کا وقت نہیں ہوتا۔ تو جب اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی عصر کے وقت ہونے تک نماز ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اور وہ وقت العصری، اور نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے نماز ظہر کے بعد، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، اس وقت سے لے کر ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، جب سورج زردی مائل نہ ہو جائے اس وقت تک ہے۔ وقت صلاۃ المغرب، اور نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے ما لم یغب شفق، جب تک شفق غائب نہ ہو، یعنی آسمان پر سرخی وہ غائب نہ ہو جائے۔ وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، اور نماز عشاء کا وقت رہتا ہے درمیانی رات کے نصف تک، آدھی رات تک۔ وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے، یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے سورج کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نماز عشاء کا وقت جو ہے یہ درمیانی رات کا ہم حساب کیسے لگائیں گے؟ تو اس میں یعنی نصف اللیل الاوسط جو ہے، تو جہاں سے رات شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر تک، رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے، اور طلوع فجر تک،
تو یہ ٹائم کا ہم حساب لگا لیں گے، تو اس کا جو درمیانی حصہ درمیان کا کس وقت بنتا ہے، وہ وقت نماز عشاء کا آخری وقت ہوگا، اس وقت تک نماز عشاء ادا کی جا سکتی ہے، نماز عشاء ادا کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، جس طرح کہ آج کل ہے، اور گرمیوں کے اندر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن لمبے ہوتے ہیں، تو جو درمیانے درجے کی رات ہوتی ہے اس میں تو آپ اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں، میں نے ایک دفعہ لگایا تھا، تقریباً رات کے 11:30 بجے تک یا 11 بجے تک، رات کے 11 بجے تک اگر نماز عشاء کی ادا کر لی جائے، بشرط یہ کہ جان بوجھ کر جماعت سے پیچھے نہ رہا جائے، کوتاہی نہ کی جائے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے نماز عشاء تو رات کے تقریباً 11 بجے تک یا 11:15 بجے تک اگر نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ادا ہوگی، نماز کے وقت کے اندر ہوگی۔ اگر اس سے لیٹ کریں گے تو پھر وہ قضا ہو جائے گی، اس سے لیٹ کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے بیان کیا کہ الصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی کون سی نماز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی محافظت کا حکم دیا ہے اور صلاۃ وسطی پر خصوصی طور پر زور دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطی کی، اور صلاۃ وسطی کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کرنے والے ہو کر کھڑے ہو۔ اس میں، اس کی تحدید میں بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن احادیث پاک کی روشنی میں جو بات اس سے واضح ہوتی ہے وہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ جنگ خندق کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، کہ آپ نے جنگ خندق کے روز یہ ارشاد فرمایا، جب لڑائی کا ماحول تھا اور نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ملا تو آپ نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، صلاۃ العصر، ان کفار نے ہمیں نماز صلاۃ وسطی سے مشغول کر دیا، اور آپ نے اس کی وضاحت کی کہ کون سی نماز؟ صلاۃ العصر، عصر کی نماز سے۔ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کافروں کی قبریں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے، صلاۃ وسطی سے مشغول کر دیا۔ تو گویا کہ صلاۃ وسطی سے بھی یہ مروی ہے کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ اس سے مراد انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا نماز عصر سے۔ اسی طرح حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کی محافظت پر خصوصی طور پر زور دیتے تھے، اور بلکہ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فاتۃ صلاۃ العصر حبط عملہ، جس آدمی کی عصر کی نماز رہ جائے، جس آدمی کی عصر کی نماز رہ جائے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز، اس کے لیے خصوصی طور پر اس پر زور دیا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی صاحب کتاب نے بیان کیا، استحباب و تقدیم الظہر فی اول الوقت فی غیر شدت الحر، کہ نماز ظہر کو اور باقی تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا، جس طرح ہم ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر کے آئے ہیں کہ افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ لیکن ظہر کی نماز، اس کا اول وقت کیا ہے؟ تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اذا دحضت الشمس،
جب سورج ڈھل جاتا. لیکن اگر موسم گرم ہے تو شدت گرمی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم تھوڑا سا ظہر کی نماز کو تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی شدت اختیار کر جائے تو پھر نماز کو یعنی ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو. فإن شدت الحر من فیہ جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی بھاپ ہے. تو یہاں پہ جو حکم دیا گیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کتنا لیٹ کیا جائے؟ اتنا لیٹ نہیں کہ عصر کے وقت تک آپ لے جائیں، بلکہ حدیث پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جب پڑھتے تھے گرمیوں کے موسم میں تو کہتے ہیں، کان قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی الصیف ثلاثۃ اقدام الی خمسۃ اقدام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شدت کی گرمی ہوتی تھی تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھتے جب انسان کا سایہ یا کسی چیز کا سایہ 3 سے 5 قدم تک ہو جائے، 3 سے 5 قدم تک ہو جائے. اور جب یہ گرمیوں کے موسم میں کرتے، وہ فی الشتائی، اور سردیوں کے موسم میں 5 اقدام الی 7 اقدام، 5 قدم سے یعنی 5 فٹ سے 7 فٹ تک کا جب وقت ہو جائے تو آپ ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. تو گویا کہ اس میں کہ بہت زیادہ لیٹ نہیں، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور آپ کا طریقہ کار تھا. اسی طرح عصر کی نماز، اس کو بھی اول وقت میں ادا کرنا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. ان انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج اس وقت خوب چمک رہا ہوتا تھا. فیذهب الذاهب الى الاوالی، تو جانے والا کوئی اوالی میں جاتا تو وہاں اپنے گھر میں پہنچ جاتا، یعنی جہاں ان کے کھیت وغیرہ تھے اور رہائش ہوتی، تو اوالی جو مدینہ طیبہ کے سائڈ پہ بستیاں ہیں تو وہاں وہ جاتا، تو گھر چلا جاتا اور وہاں اپنے گھر میں بھی پہنچ جاتا. والشمس مرتفعۃ، اور سورج ابھی کافی بلند ہوتا. تو گویا کہ عصر کی نماز آپ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے. جو عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، سستی کرتا اور کوتاہی کرتا ہے، پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے، یجلس یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. کیا مراد؟ کہ جب وہ زردی مائل ہو جاتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، قام، اٹھتا ہے، فنقرہا اربعا، تو پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے، لا یذکر اللہ الا قلیلا، اس میں بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو گویا کہ عصر کی نماز کو بہت زیادہ لیٹ کر کے پڑھنا، اس وقت تک لے جانا کہ جب تک سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے، تو آپ نے اس کو منافق کی نماز قرار دیا ہے اور آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے. اسی طرح مغرب کی نماز کے بارے میں بھی فرمایا، عن عقبہ ابن عامر، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر او علی الفطرہ، میری امت اس وقت تک بھلائی پہ رہے گی یا فطرت پر قائم رہے گی، ما لم یؤخر المغرب حتی تشبیک النجوم، کہ جب تک وہ مغرب کو لیٹ نہیں کریں گے حتیٰ کہ ستارے وہ طلوع ہو جائیں، تو اس وقت کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد فوراً وہ مغرب کی نماز ادا کر لیں گے. تو اس طرح عشاء کی نماز کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی کافی لیٹ کر کے ایک رات، حتیٰ کہ مسجد میں جو لوگ آئے تھے ان کو نیند بھی آنا شروع ہو گئی۔ پھر آپ آئے اور آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا انہو لوقتھا، یہ اصل میں افضل وقت ہے عشاء کی نماز، باقی تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا یہ ہے اصل میں اس کا وقت، لولا نشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا۔ تو پھر کیا مطلب کہ مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز بھی اس کو پہلے ادا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے تاکہ امت پر مشقت محسوس نہ ہو۔ تو جماعت سے جماعت کو چھوڑ کر اکیلے لیٹ کرنا نماز اور پڑھنا کہ میں افضلیت حاصل کروں گا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر جماعت لیٹ ہوتی ہے عشاء کی، تو عشاء کے وقت کے اندر اور آخری وقت کے قریب، تو پھر اس کے ساتھ نماز ادا کرنا اس میں یہ ٹھیک ہے، لیکن اکیلے سے کوتاہی کرنا کہ جماعت کے وقت سوتے رہنا اور بعد میں اٹھ کر پڑھ لینا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرہ النوم قبل العشاء، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، والحدیث بعدہا، اور عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد گپ شپ بے فائدہ بے سود گپ شپ لگانے اس کو آپ ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو اور دوسری حدیث میں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نظرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا وانكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، کہ آپ نے ایک دن آپ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد آئے اور آپ نے نماز پڑھائی، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ تو نماز پڑھ ان الناس قد صلوا ثم رقدوا، کچھ لوگ تو نماز پڑھ کے پھر سو گئے، لیکن تم نماز کے انتظار میں رہے، جب تک تم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہے ہو تو تمہاری یہ نماز عبادت ہی شمار ہوگی، نماز کے اندر ہی تم شمار ہوگے۔ تو اس کے بعد جو ٹاپ موضوع ہے اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے، اور اس کے اندر کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کو کس وقت ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح وہ کون سے اوقات ہیں جن کے اندر نماز پڑھنا منع ہے اور کون سی نماز پڑھنا منع ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کہ نماز کے یہ اوقات جو میں نے بیان کیے آپ کے سامنے، ان اوقات کے اندر اول وقت اور پھر آخر وقت، اس کے اندر نماز ادا کرنا یہ نماز ادا شمار ہوگی، اور وقت گزرنے کے بعد نماز ادا کرنا تو وہ قضا ہوگی۔ کل مزید اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کے صحیح فہم نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ باقی بھی دعوت دیا کریں تاکہ پروگرام کے اندر شریک ہوں لوگ۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ساتھ کوئی کام کاج بھی کرتے ہوئے بھی درس سن سکتے ہیں، تاکہ یہ وقت اللہ نے دیا ہے، اس سے ہم استفادہ کریں، دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور یہی راہ نجات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔